ووسط الصادقين وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. کہ وہ تلاش کرے کہ آخر ضروریت ابراہیم وہ ہے کون سی
کہ تلاش کرو کہ آخر ذریت ابراہیم ہیں کون لوگ جو اتنے مقدس ہیں، اتنے پاک و پاکیزہ ہیں، اتنے طیب و طاہر ہیں کہ اللہ امامت کا منصب جلیل انہیں ادا کر رہا ہے۔ آخر وہ ہیں کون لوگ؟ تو اب آئیے، میں نے جملہ شاید دیا یا نہیں دیا، اور اگر دیا ہو تو ریپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور نہیں تو سن لیجیے۔ میں اکثر کہتا ہوں اسلام اس وقت تک نہیں سمجھ میں آ سکتا جب تک یہ تاریخ نہ پڑھی جائے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ بدقسمتی ہے کہ بڑے بڑے مدرسوں میں حدیث شریف کو پڑھائی جاتی ہے، تاریخ شریف نہیں پڑھائی جاتی۔ سرور پڑھے محمد والے محمد کا حدیث شریف کو پڑھاتے ہیں، یہ غلط ہے۔ بھائی تاریخ کو جب تک نہیں سمجھو گے سب پر پردہ پڑا رہے گا، اندھیرا چھایا رہے گا۔ آپ توجہ دیں تو ہماری اگر تاریخ کا سہارا دیں، دیکھیں وہ کون سا گھرانہ ہے جسے ہم ذریت ابراہیم کہہ سکیں۔ اگر ذریت ابراہیم کوئی گھرانہ ثابت ہو جائے تو سمجھ لینا امامت بھی اسی گھرانے میں ملے گی۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ فرمائیں۔ اب میرا سوال ہے، تاریخ اگر پڑھی ہے اور علماء سے تاریخ سنی ہے تو میرا سوال ہے، ایمانداری سے بتائیے پیغمبر اسلام کا عقد کس نے پڑھایا؟ پیغمبر اسلام کا نکاح کس نے پڑھایا؟ میں کہتے ہیں کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے، معاذ اللہ کافر تھے، تو رسول کو کوئی اور نہیں ملا تھا نکاح پڑھوانے کو۔ کیا کہنا ہوں؟ سلوات پڑھے محمد والے محمد کا۔ یہ تاریخ کی حقیقت ہے، اسے نہیں چھپا سکتے۔ تاریخ کی جو کتاب اٹھا کے دیکھو گے اور اب یہ آخر کی سوانح حیات پڑھو گے تو وہاں یہ بات ضرور آئے گا کہ نبی کی پہلی شادی کہاں ہوئی، کس سے ہوئی، اور نکاح کس نے پڑھا۔ تو تاریخ بتائے گی کہ عقد پیغمبر پڑھایا ہے جناب ابو طالب نے۔ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ تو آپ بتاؤ جب آپ پڑھایا تو خطبہ پڑھا یا نہیں پڑھا؟ کیا کہہ رہا ہوں بھائی؟ آپ سے پہلے خطبہ پڑھانا تو ایمانداری سے بتاؤ، اب دو باتیں پیش کروں گا کہ ابو طالب نے جب خطبہ پڑھایا تو اپنے خطبے کی ابتدا کن کلمات سے کی، کن الفاظ سے کی؟ خطبہ بھی نہیں چھپا سکتے، خطبہ کی تاریخ میں موجود ہے۔ اپنے پیغمبر کے وقت جو ابو طالب نے خطبہ پڑھا اس کی ابتدا کہے سے ہو رہی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذریۃ اسماعیل۔ یہ بتائیے ابو طالب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الحمدللہ الذی، ابھی تو اسی میں رکیے، الحمد، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا اور ابو طالب کی زبان پر الحمدللہ آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو طالب کی زبان سے الحمدللہ اللہ کو اتنا پسند آیا۔ اور سورہ فاتحہ کو اللہ نے ام الکتاب قرار دیا۔ تو یہ بتاؤ کہ جب یہ کافر تھے تو اپنے خطبے کی ابتدا میں الحمدللہ کیوں کہا؟ کرنا کیا ہو گیا؟ یہ بڑی بیماری ہے۔ جو کہا الحمدللہ، جسے خدا مانتے تھے اس کی تعریف کرتے، یہ تو اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ توجہ نہیں دیا، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کی۔ بڑا تعریف سے بڑا کون اللہ والا ہوگا؟ کیا کہا؟ الحمدللہ الذی جعلنا من ذریۃ ابراہیم وذریۃ اسماعیل۔ تمام
دو لفظیں کہی ہیں تو پتہ چل گیا ذریت ابراہیم کس گھرانے کو کہا جاتا ہے. پتہ چلا نا کہ ذریت ابراہیم کس گھرانے کو کہا جاتا ہے. اب اگر تلاش امامت ہے تو اس گھرانے کو تلاش کرو کہ جس گھرانے میں ذریت ابراہیم پائی جاتی ہے. اس کا پتہ چلا کہ وہ تعلیم دے گئے. چونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے، میں اپنے عنوان پہ بات نہیں رہتا ہوں. یہ سناٹا ہو گیا کہ مطالب میں بولتے بولتے رخ موڑ دیا. کچھ اور چاہیے دے دوں، ایسی بات میں کوئی اشرا پڑھ سکتا ہوں. یہ معنی ہوتا ہے ممبر پہ بٹھا کے کوئی موضوع دیجیے، انشاءاللہ پورا اشرا پڑھ لوں گا اور اسی اسٹینڈرڈ سے پڑھوں گا. قرآن سے ہٹ گا نہیں. غور کرے گا، توجہ دے. چونکہ بات آ گئی ہے نوجوانوں میں انتظار میں دیکھ رہا ہوں کہ آنکھیں پڑھ رہا ہوں کہ تھوڑا اور کچھ ہو جاتا ہے تو لیجیے میں کہہ دے رہا ہوں. میرا مزاج ہے قرآن، میں قرآن سے پڑھنا چاہوں پورے اشرے کا اشرا پڑھ لوں گا ایمان ہے. لیکن برابر کی محنت ہونی چاہیے. دو باتیں کہتا ہوں میں. یتیم خانوں کے کیلنڈر دیکھے آپ نے؟ تو یتیم خانے جو کھولے بیٹھے ہیں لوگ، اس کا کیلنڈر چھپتا ہے. کیلنڈر پر 2 ملیوں کی تصویر بنی رہتی ہے. ایسے نہیں دیکھا ہے؟ نہ دیکھا ہو تو غور کیجیے گا. یتیم خانے سے کیلنڈر چھپتے ہیں، ان پر 2 انگلیاں ایسے رہتی ہیں ایسے، اور نیچے ایک حدیث لکھی رہتی ہے. یتیموں کی بے شک میں نے پچھلی حدیثوں میں عرض کیا بڑی سفارش آئی ہے. یتیموں کے سامنے اپنے بچوں کو قربان نہ دو، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، سر پہ ہاتھ کرو اور ان کی مدد کرو، ہیلپ کرو، حفاظت کرو. یہ سب سفارش ہے. اسی کے پس منظر میں وہ کیلنڈر اور اس کے نیچے 2 انگلیاں ایسے بنی ہوئی اور ان 2 انگلیوں کے نیچے ایک حدیث شریف لکھی ہوئی ہے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ اگر کوئی ایک یتیم بچے کی کفالت کرے گا، اگر کوئی ایک یتیم بچے کی پرورش کرے گا، کفالت کرے گا، قال رسول اللہ، اس میں لکھا قال رسول اللہ، رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک یتیم بچے کی پرورش کرے گا تو میرے ساتھ جنت میں ایسے رہے گا جیسے یہ 2 انگلیاں. بچے کی پرورش کرے وہ تو نبی کے ساتھ ایسے رہے جیسے 2 انگلیاں. اور جس نے یتیم عبداللہ کو پاکستان کا جواب کر دیا، جواب کرے محمد والے وہ کافر کا کافر رہا. توجہ فرمائیں. آیت کا سہارا سنیے گا. ہم کیا جانے مومن کسے کہتے ہیں، کافر کسے کہتے ہیں؟ قرآن فیصلہ دے گا. جسے قرآن مومن کہے وہ مومن ہے، چاہے ساری دنیا کافر کہے. اور جسے قرآن کافر کہہ دے وہ کافر ہے، چاہے ساری دنیا مومن کہتی رہے. سمجھ لے میری بات. چھوٹی سی آیت بڑا سا مسئلہ ہوتا ہے. ارشاد ہوا الذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون. میرے حبیب، جن لوگوں نے تیری مدد کی اور جس نے تجھے پناہ دی، جس نے تمہاری مدد کی اور جس نے تمہیں پناہ دی، وہی تو اصلی مومن ہے. کہاں میری ضروریت ابراہیم کی؟ ابو طالب کے گھر میں.
بیچ میں کوئی بات آئی انشاءاللہ عرض کر دوں گا. سنیے گا اب پتہ چل گیا بھائی ذریت ابراہیم کون لوگ ہیں. ابو طالب نے بتا دیا ہم ہیں, ہمارا گھرانہ. ہم فخر کرتے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں ذریت ابراہیم اور نسل اسماعیل کا گھرانہ دیا. تو امامت کہاں ملے گی؟ جہاں ذریت ابراہیم ہو. اب ذریت ابراہیم میں کسے امامت ملے گی؟ جو امامت کا اہل ہوگا. ٹھیک ہے, بہت اہم بات کہنے جا رہا ہوں. سب کو امامت نہیں ملے گی, اسی گھرانے میں رہے گی امامت, مگر اللہ صرف دیکھے گا اس بات کو اٹھانے کی کس میں صلاحیت ہے. بات کرنے آپ تو یہ بتائیے کہ اس منصب امامت کا پہلا حقدار کون ہوگا؟ بہت آرام سے بات پہنچاتا ہوں بھائی بہن. پہلا حقدار کون ہوگا؟ ذرا آپ بولے. سب سے پہلا حقدار منصب امامت کا کون ہوگا؟ اگر آپ کہیں تو گنے گنائے ہیں پنجتہ 5 امام 12 تو علی سے لے کے 12 تک 12 امام ہیں. بے شک ہے, ٹھیک ہے, یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. رسول کے بارے میں کیا خیال ہے؟ بہت پیچیدہ بحث ہے. رسول نبی ہے, رسول ہیں, اس کا مطلب امام نہیں ہے. بعض لوگ ایسا سمجھتے ہیں بھائی 12 امام رسول کے بعد ہیں. کیا کہنا بھائی؟ اب سب سناٹا ہو گیا, کوئی بھی نئی بات لائیے. چوا چکے والی مجلس اس سے نہیں آتی ہے. میں تو علمی گفتگو کرتا ہوں, چاہتا ہوں کہ کچھ مال میٹیریل مجمع کو ملے, کیونکہ وقت صرف کر کے کاروبار چھوڑ کے آپ مجلس میں آتے ہیں, کچھ نہ ملا تو وہ تبرک ہی مل جائے گا جو وہاں بڑھتا ہے میرے بار بار کام سے. لہٰذا میری کوشش ہے. اب دیکھیے اگر آپ کہیں کہ نہیں مولا علی سے لے کے بعد میں بس امام ہے, رسول کہاں سے امام ہو گئے, تو پھر کیا مان کرتا وہ نبی ہے, رسول ہے, امام نہیں ہے. دل لگ رہا سن رہے یا نہیں؟ وہ نبی تو ہے, رسول ہے, امام نہیں ہے. تو نبی کے پاس کتنے منصب ہیں؟ 2 ہی تو ہیں, ایک نبوت اور رسالت. آپ کہیں کہ نہیں وہ امام نہیں ہے, نبی ہے, رسول ہے, بس امام تو ہے نہیں, تو منصب تو 2 ہی رہ گئے نا. ابراہیم کے پاس کتنے منصب ہیں؟ کیا کہہ رہا ہوں, تب تو نبوت بھی, رسالت بھی, امامت بھی. تو کس کے پاس زیادہ منصب ہے؟ ابراہیم کے پاس زیادہ ہے نا. وہ افضل کس کو مانتے ہو؟ کیا کہہ رہا ہوں, دل لگائیں. افضل مانتے ہم اپنے آخری نبی کو, تو جس کے پاس زیادہ منصب ہے اسے افضل ماننا چاہیے. یہاں تو 2 ہی منصب رہ گئے, ابراہیم کے پاس 3. توجہ فرمایا. لہذا عقلی طور پر ماننا پڑے گا کہ پیغمبر اسلام ومن ذریتی کے پہلے مصداق ہے. آپ کے پاس یہ تینوں منصب ہیں, نبوت بھی, رسالت بھی, امامت بھی. یہ جو 12 امام ہیں ان کو امامت کس کے ہاتھوں ملی؟ کیا کہہ رہا ہے؟ اسی رسول کے ہاتھ میں ملی, اسی رسول کے ہاتھ ملا. جلدی سمجھا کرے, اسی نبی کے ہاتھ ملی نا. علی کو امام کس نے بتایا؟ حسن کو کس نے بتایا؟ حسین کو کس نے بتایا؟ سید سجاد کو کس نے بتایا؟ نبی اپنی زندگی میں سب کچھ بتا گئے کہ کتنے امام ہوں گے اور اس کے بعد کون امام ہوگا. یہ امامت کس کے ہاتھوں ملی؟ نبی کے ہاتھوں ملی ہے. وہ آپ کہتے ہیں نبی امام نہیں. کیا کہہ رہا بھائی؟ ارے بھیا میرے پاکٹ میں کچھ ہوگا جبھی تو دوسروں کو دوں گا. کہ نبی کے پاس بھی 3 منصب, منصب رسالت, منصب نبوت اور منصب امام. تینوں منصب. پھر ایک پرابلم پیدا ہوگی. گھر والے سن رہے ہیں, چپ بیٹھے ہوئے. پھر ایک پرابلم آ گئی, پریشانی آ گئی. آپ کہیں گے وہ کیا؟ کہ بھائی نبی ہمارا افضل ہے. 1,24,000 انبیاء اور مرسلین میں
سب سے افضل ہمارا آخری نبی ہے. تو معیار افضلیت کیا ہے؟ اگر 2 منصب رہ گئے تب بھی برابر. اس لیے جبرائیل کے پاس 3 منصب اور ان کے پاس 2 ہی منصب پر افضل کہاں رہ جائیں گے. اب ہم نے افضلیت بچانے کے لیے ترکیب نکالی. کیا کہہ رہا ہوں کہ امام بھی ماننا پڑے گا عقلی طور پر. اس لیے کہ وہ من ذریتی کے پہلے مثال پیغمبر اسلام ہے. تو پھر بھی ایک پریشانی آ گئی. وہ کیا؟ میں نے ڈگری حاصل کی مولوی عالم فاضل اور ہمارے غریبوں کا پاس کر لیں گے. انہوں نے کہہ لیا مولوی عالم فاضل تو سند کے اعتبار سے دونوں برابر ہو گئے نا. تو آپ مجھے افضل کیسے کریں گے؟ نہیں سن رہے آپ مجھے نہیں سن رہے. توجہ دیجیے نا. 3 منصب 3 ڈگری میرے پاس 3 ان کے پاس. آپ کہہ پالا نا افضل ہے. افضل کہاں سے ہوئے؟ 3 ڈگری میرے پاس 3 ڈگری ان کے پاس. یا اللہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم نبی کو امام مان رہے ہیں تب بھی پریشانی سامنے. 3 منصب ابراہیم کے پاس اور 3 ہی منصب تیرے حبیب کے پاس. تو میرے معبود دونوں منصب کے اعتبار سے برابر ہو گئے. اب ہم کیسے سمجھے کہ تیرا آخری نبی جو ہے یہ ابراہیم سے بھی افضل ہے؟ تب پریشان نہ ہو. ہم نے 4تھا منصب بچا رکھا ہے اور وہ ہے منصب ولایت. یہ ولایت وہ منصب ہے جو میں 1,23,999 میں سے کسی نبی کو نہیں دوں گا. کیونکہ جس کو افضل جن کو افضل بنایا ہے ان کے لیے منصب ہے منصب ولایت. اب آیا نچوڑ تو بنایا یہ منصب ولایت صرف میرے حبیب محمد مصطفیٰ کے لیے ہے. یا ان کے دل کا ٹکڑا دیں گے. یہ منصب ولایت سمجھ میں آیا؟ اب منصب امامت سب سے اونچا منصب نہیں ہے. چونکہ ابراہیم بھی ہو گئے امام. سب سے اونچا منصب ہے. دل لگائیے گا. سب سے اونچا اس سے اونچا کوئی منصب نہیں ہے. منصب ولایت سے اعلیٰ عرفہ کوئی منصب نہیں ہے. اور اب یہ منصب ہے کیا؟ توجہ ہے تو پڑھ دوں. مجمع کا مجازہ دل رکھنے کی جگہ نہیں ہونی چاہیے. آج وہ دن ہے محرم ختم ہو رہا. مجھے نہیں معلوم کیوں ایسا یہ معاملہ ہے. اللہ بہتر جانے. مگر میں اپنی بات پہنچا دوں. کب لوگ میں آزاد ہوں بہت سے لوگ بہت دیر میں آتے ہیں. تو دیر میں آتے تو نقصان ہوتا ہے. آج مجلس جو اپنے شباب پہ آ رہی ہے اپنے عنوان کے آخری حصے پہ آ رہی ہے. آج آپ کی سمجھ میں آیا ہوگا کہ یہ آئے ولایت مولانا نے کیوں عنوان بنایا. اب سمجھ میں آیا آپ کے. اب آپ دیکھیں اس منصب کی عظمت. نبوت بھی منصب ہے, رسالت بھی منصب ہے, امامت بھی منصب ہے. مگر کمال ہو گیا نا, آپ توجہ نہیں دے رہے. اللہ نے دوسروں کو نبی کہا ہے, خود کو کبھی نبی نہیں کہا. کیا کہا؟ اللہ نے دوسروں کا رسول کہا ہے, خود کو کبھی رسول نہیں کہا. دوسروں کو امام کہا ہے مگر خود کو کبھی امام نہیں کہا. لیکن جیسے ہی بات آئی منصب ولایت کی, اللہ نے کہا میں بھی ولی. سمجھ کے آتے ہیں تب سمجھاتے ہیں لوگوں. نہ سمجھو کا کیا پتا قرآن
اس کی گہرائی کیا ہے، گہرائی کیا، اور بار بار عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے قرآن والے سے قرآن سیکھا ہے۔ اسلام کا اصل چہرہ یہاں معلوم ہوگا، دین کا حقیقی چہرہ یہاں معلوم ہوگا۔ اس لیے کہ اگر حسین سے ہٹ گئے تو دین سمجھ میں آئے گا۔ ہماری بات کہ یقین نہیں، خواجہ معین الدین چشتی سے پوچھ لو کیا کہہ رہا ہوں، اتنے ہلکے سے لیتے ہیں آپ۔ اگر حسین سے ہٹ گئے تو تمہاری سمجھ میں کچھ آئے گا۔ خواجہ معین الدین چشتی کی سمجھ میں جو دین آیا، اسلام آیا، کیوں آیا؟ حسین کے وسیلے سے آیا۔ زمین و بادشاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی بنا است حسین، سردار نگرا دست در دست یزید، حقا بنا الہ الہ است حسین۔ حسین شعبی، حسین پر شعبی ہے، حسین دین بھی ہے اور دیوانہ بھی ہے۔ کمال ہو گیا۔ خواجہ معین الدین چشتی نے کیا کہا؟ حسین دین ہے، ہم آپ کیا ہیں؟ دیندار ہیں۔ ہم آپ ہیں دیندار۔ کتنا پکا مسلمان کوئی ہو جائے، پکا مومن ہو جائے گا تو آپ یہی کہیں گے بڑا دیندار ہے، یہی تو کہیں گے نا۔ دیندار یعنی دین رکھنے والا۔ ارے کیسے مجلس سن رہے ہیں؟ دیندار یعنی دین رکھنے والا، بڑا دیندار ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی کہہ رہے ہیں کہ حسین دین ہے، تو جو دل میں حسین کو رکھتا ہے وہ دیندار ہے۔ آج حسین سے دور رہتا اس سے بڑا کوئی یقین نہیں ہے۔ اور خواجہ معین الدین چشتی نے کمال کر دیا، حسین کو کل دین بنا دیا، حسین کو کل دین بنا دیا۔ یہ لفظ کل پہلی بار سن رہے ہو کیا؟ کیا کہہ رہا ہوں؟ پہلی بار سن رہے ہو؟ حسین دین ہے یعنی کل دین حسین ہے۔ کیا حسن اتفاق ہے؟ نبی نے علی کو کہا کل ایمان، نبی نے علی کو کہا کل ایمان، کل ایمان۔ اور جو بتا رہے ہیں، اور خواجہ معین الدین چشتی نے علی کے بیٹے حسین کو کہا کل دین، تو اپنی سمجھ میں آیا جو علی سے پھر گیا اس کا ایمان گیا، جو حسین سے پھر گیا اس کا دین چلا گیا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میری باتیں بہت باریک ہوتی ہیں اور باریک منزلوں سے گزرتا ہوں، مجمع دلچسپی نہیں لیتا، مجھے پریشانی ہو جاتی ہے، میری عادت ہے بگڑی ہوئی۔ ہماری یوپی اور دلی اور باہر دلی میں جسے پڑھتا ہوں، مجھے زیادہ محنت کرنی نہیں، بہت چونکہ وہ لوگ آتی ہیں 35 سال سے مجھے سن رہے ہیں، لہٰذا مزاج آشنا ہے۔ ظاہر ہماری آپ کی پہلی ملاقات ہے، تو کو سمجھنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ اور یہ بھی سن لیجیے، ایک آدھ مجلس 2 4 10 مجلس میں مولوی کا جوہر نکلتا ہے۔ ابھی تو چلے چاچا سنا باقی بھائی کبھی نہ سوچنا، آگے تو پتہ یہ تو معلوم ہے، کچھ چلیے ہمیں ابھی معلوم ہے، جو کچھ تھوڑا بہت معلوم ہے میں جس سے حسین کے ساتھ وعدہ کرے سننے کا، تو میں نچوڑ میں نے وعدہ کیا عرصے کا نچوڑ دوں گا، اور جو رہ گیا انشاءاللہ کل بھی مجلس پڑھنی ہے، مختصر سے لیکن پڑھوں گا، اور 12 کو بھی پڑھنی ہے، رات ساتھ چاہے 12 کو سنا دوں گا، لیکن اس وقت تو دل لگائیے، خوب دل لگائیے۔ آپ بتائیے جو آیت پڑھی اس کا ترجمہ یاد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ ہزاروں بار کی سنی آیت کا ترجمہ کیا ہوگا، بے شک تمہارا ولی
تمہارا حاکم، تفسیر دیجیے، ولی یعنی حاکم مطلق، ایسا حاکم جس کی اطاعت بلا قید و شرط کے ہم پر واجب ہے، چھوٹ چلا کی کوئی گنجائش نہیں، ہمارے رضا کا، یہ وہ والے ولی ہیں۔ تو جو ہے نا دور میں ولی آپ کو نظر آتے ہوں گے، شہر میں رہے ہیں، ادھر فٹ پاتھ پہ ادھر ادھر دیکھا ہوگا، محلے میں چہرے میں بیٹھے، کپڑے میں بیٹھے ہوئے، ملازم گینج رہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، اپنے گرد بھیڑ لگا لینا کوئی کمال نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا بھائی، اب بھیڑ لگی ہے، ارے بھائی ہم نے کہا کیسی بھیڑ ہے کہ اللہ کا ولی آ گیا ہے، اللہ کا ولی کیا معاملہ ہے؟ کہہ دیجیے اللہ کا ولی ہے، یہ جسے ایک چاٹا مار دیتے اس کا بلا کم بن جاتا ہے۔ ہائے مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ولایت کا اتنا عظیم معیار قرآن میں موجود ہے اور تم فٹبال پر بیٹھے جو دوسرے بندے کو چاہتے ہو ولی خدا سمجھ بیٹھتے ہو۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ ولی ہونا جنرال ہے کیا؟ ولی ہونا کوئی آسان ہے کیا؟ ولی اللہ بناتا ہے، اللہ جسے ولی بنا دے وہی ولی ہوتا۔ اور یہاں دیکھیے عربی زبان میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک لفظ کے 70 معنی ہوتے ہیں، ہر معنی کو ہر جگہ نہیں بڑھایا جا سکتا۔ یہاں ولی کے معنی ہے حاکم، حاکم مطلق، اور ان کی اطاعت ہم پر واجب بلا قید و شرط۔ سنیے گا تو اس آیت کریمہ کے عنوان سے اگر دیکھیں اعتبار سے بھائی، تو آپ کے کتنے حاکم ہیں؟ چار اس میں ہے تین، کیوں گھبراتے ہیں؟ اب پوری مجلس تین تو پڑھوں گا، ارے جملہ دینا چاہتا ہوں، بیچارہ عادت کیا کرے بھائی، رسول عادت کا نہیں ہوتا، معدود کا ہوتا ہے۔ صلوات پر محمد و آل محمد پر۔ بلا وجہ لوگ پریشان ہو گئے، اب اسے تین کو مجلس پڑھ رہا ہوں۔ آپ کا بہت گہرا رشتہ ہے تین سے، آپ کا اور گہرا رشتہ ہے۔ سنیے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، طے ہو گئے، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون، طے ہو گئے، دین ہو گئے نا۔ حاکم کتنے ہیں آپ کے؟ قرآنی نقطۂ نگاہ سے آپ کے حاکم کتنے ہیں؟ بھائی حاکم کی قسمیں کتنی ہے؟ کہ اللہ حاکم، اللہ کے بعد رسول حاکم، اور رسول کے بعد ایسے صاحبان ایمان جو نمازیں قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دے دیتے ہیں۔ بڑے سناتے میں سنتے ہو بھائی، تو حاکم کی اس قسمیں ہوئی تین، تو اب آپ پر اطاعت کتنی واجب ہے؟ دو چار والی مجلس پڑھ رہے ہیں، تو کوئی منطق فلسفہ بہت گاڑی تقریر ایسی نہیں ہے۔ عقل کیا کہہ رہی ہے؟ جب حاکم تین ہے تو ہم پر اطاعت بھی واجب ہے تین۔ حاکم کی قسمیں ہیں تین، تو ہمارے یہاں جو ہے اطاعت اس کی بھی قسمیں ہیں تین۔ سناٹا کیوں ہو گیا؟ اپنی طرف سے بول رہا ہوں کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے جاؤ بھائی تین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ دنیا چاند پر جھنڈے گاڑ رہی، سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں سے کہاں پہنچ گئی، مسلمان آج تک یہ نہ طے کر سکا کہ اولو الامر کون ہے۔ اب ہماری مجلسوں میں پتہ چلے گا اولو الامر کسے کہا جاتا ہے۔ اگر ایک حاکم ہو تو ولی امر کہتے ہیں، زیادہ ہو تو اولو الامر کہا جاتا ہے۔ کہ چند لوگ ٹھیکہ لے لیں واہ واہ کا، بہت قیمتی بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اچھا، حاکم کی قسمیں تین، قرآن ہے نا یا نہیں ہے؟ حاکم کی قسمیں ہیں تین، اصولن اطاعت کی قسمیں ہیں تین۔ اللہ حاکم، اللہ کی اطاعت واجب، اس کا رسول حاکم، رسول کی ہم پہ اطاعت واجب، توجہ ہے نا۔ اور جس کو اس نے اپنا ولی بنایا ہے نبی کے فوراً بعد، توجہ ہے نا، اس کی اطاعت ہم پر واجب۔ حاکم تین، اطاعت بھی تین۔ اب
پتا ہے بولے ذرا سا بولا کہ میرا ایسی انداز ہے بھائی چاپوں دونوں بولے ایک آدمی بات کر رہا ہے ایک آدمی چپی بیٹھا ہوا ہے وہ عجیب سی ہو جاتا ہے ماحول عجیب سا ہو جاتا ہے یہ بتائیے آپ کو پتا ہے کہ میں کس کی اطاعت کرتا ہوں نہ آپ کو پتا کہ میں کس کا مطیع و فرما بردار ہوں نہ مجھے پتا کہ آپ کس کی اطاعت کرتے ہیں اور اللہ کہتا ہے سنو اللہ کو مانا رسول کو ماننا توجہ فرمانے اور اللہ کے ولی کو ماننا یہ عقیدہ ہے اور عقیدہ ہوتا ہے دل کے اندر اور عقیدے کا اظہار واجب ہے تاکہ پتا چلے کس عقیدے پہ جی رہے ہو کس پہ مر رہے ہو تو یا اللہ پھر کیسے کرے کہ زبان کہے کو دیے ہم نے یہ زبان جو ہے عقیدے کی ترجمان ہے جو عقیدہ ہو اسے زبان پہ جاری کرو لوگوں کو پتا چلے کس کے ماننے والے ہو کس کی اطاعت کرتے ہو کس کے فرما بردار ہو یا اللہ ہم کیسے عقیدے کا اظہار کریں کہ کلمہ پڑھو جس کی اطاعت کرتے ہو اس کا کلمہ پڑھو قرآن سناتا ارے دل لگا دو مجلس میں سمیٹ دیتا ہوں اس کا کلمہ پڑھو تو یہ زبان جو ہے دل کی ترجمانی کرتی ہے کسے یہاں رکھے ہوئے ہو زبان سے لوگوں کو بتاؤ توجہ ہے نا تو اب ایک اصول پیش کر رہا ہوں لوگ ہم پہ آبجیکشن کرتے ہیں زیادہ نہیں بولوں گا انشاءاللہ آپ کے مجلس میں مکمل جواب ہو جائے گا اب ہم پر جواب کی ذمہ داری نہیں ہوگی جو ہم پر اعتراض کرتے ہیں انہیں جواب دینا ہوگا آج کی مجلس میں حاکم دین ہے اطاعت ہم پر دین واجب ہے جب حاکم دین ہے تو اطاعت دین ہے اگر ہمارے بچے جوان متوجہ نہیں ہوئے تو ذرا سا رک جائیے گا کون کتنے کلمے پڑھے گا جس پر جسمی اطاعت واجب ہے اتنا ہی کلمہ پڑھے گا دیکھیے اللہ ہمارا حکیم ہے نا لیکن وہ کسی کا کلمہ نہیں پڑھے گا کیوں اس لیے کہ وہ احکم الحاکمین ہے اس پر کسی کی اطاعت واجب نہیں ہے لہذا کسی کا کلمہ نہیں پڑھے گا کیا کہہ رہا ہوں کسی کا کلمہ نہیں پڑھے گا اب بتائیے رسول کے بندہ اللہ کے بعد رسول کے کلم پر آتا ہے تو رسول کلمہ پڑھے کیا نہیں سناٹا ہو گیا پڑھیں گے نا اللہ پر کسی کی اطاعت واجب نہیں لہذا اللہ کسی کا کلمہ نہیں پڑھے گا وہ حکم الحاکمین ہے حاکموں کا بھی حاکم ہے وہ کسی کا کلمہ نہیں پڑھے گا لیکن رسول کو تو کلمہ پڑھنا پڑے گا کتنے کلمے پڑھیں گے رسول جتنی اطاعت واجب ہے تو نبی پر صرف اللہ کی اطاعت واجب ہے ایک عدد منہ دیکھیے گا میرا ایک عدد اطاعت واجب ہے اللہ کی بس تو اس پر ایک اطاعت واجب کلمے کیا پڑے گا 500 اصول ہے یہ کہ اللہ پر ایک اطاعت واجب رسول پر رسول اللہ پر ایک اطاعت واجب لہذا ایک ہی کلمہ بھی فرض ہوگا اسی لیے نبی نے جب پنجم توحید کو بلند کیا تو پہلی آواز یہی کہ قولوا لا الہ الا اللہ تھک جاتے ہو بھائی بہت جلدی میں کیسے پہلے پڑھوں لا الہ الا اللہ اور رسول کا کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ اور بس کیونکہ جس پر جتنی اطاعت واجب ہے اتنے ہی کلمے فرض ہے نبی پہ ایک اطاعت واجب لہذا ایک ہی کلمہ فرض لا الہ الا اللہ نبی کے بعد واجب الاطاعت کون لوگ ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ان کا کلمہ کتنا ہوگا ایک کلمہ سے کام چلے گا نہیں اب ان پر دو اطاعت واجب ہے اللہ کی اطاعت بھی اور رسول کی اطاعت بھی لہذا اب یہ دو کلمے پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نبی کا ایک کلمہ ایک اطاعت ایک کلمہ لا الہ الا اللہ اس کا تمام اولو الامر پر دو اطاعت واجب ہیں اصول بتا رہا ہوں اصول لہذا اولو الامر کے دو کلمے ہوں گے دو اطاعت واجب دو ہی کلمے واجب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ پہ کتنے کلمے واجب ہیں ایمان والوں پہ کتنے کلمے ہو کتنے اطاعت واجب ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اے مسلمانوں اے ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت تم پر واجب رسول کی اطاعت تم پر واجب اولو الامر کی اطاعت تم پر واجب ہم سے کہتے ہو کہ آپ لوگ تین کلمہ کیوں پڑھتے ہیں اب
تم بتاؤ کہ جب احتاب دینے والی تھی تو دل میں تو کیوں ہے رسول کہتا ہے جس پر جتنی احتاب دے واجب اس نے کلمہ فرض ہم پر تین اطاعتیں واجب ہیں لہذا ہم دو پہ اکتفا نہیں کر سکتے اللہ نے کہا کہ اللہ ہم نے کہا لا الہ الا اللہ اطیعوا الرسول محمد رسول اللہ تو اولی الامر منکم ہم نے کہا اطیعوا رسول اللہ آپ کو کیا پریشانی ہو گئی بھائی حاکم تھی چھڑ دی نہ تین پہ بڑھنے بیٹھے حاکم تھی اطاعت تھی کلمہ تھی اب ایک جملہ کہوں یہ اولی الامر والا جو کلمہ ہے تو پڑھنا پڑے گا میں یہ نہیں کہتا کہ وہی آپ بھی پڑھے جو میں پڑھتا ہوں لیکن جس نے جس کو اولی الامر پڑھنا ہے اس کے نام کا پڑھنا تو پڑے گا نا صلوات پڑھو محمد آل محمد پر یہ چوتھا منصب آل محمد سے مصروف کیا کہیں علی کے ذکر کے بغیر مجلسیں کیا ہیں بغیر نمک کی دال نہ کوئی نہ ٹیسٹ اس کے اندر یہ ذکر ہی ایسا ہے لوگ اکتا آ جاتے ہیں بھیا بیٹے تھوڑا سا آگے بڑھنے کا سلام کرو میرے دل و دماغ کو اثر پڑتا ہے آپ پڑھو تھوڑا سا لوگ یہ صرف یہ شرف آپ کو حاصل ہے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھیلتے پڑھتے منہ سے نکلتا ہے تو یا علی یا علی اس لذت کا کسی کو کیا پتا اور تو فرمایا تو بھائی ہم ذکر کرتے ہیں نا ہم ذکر کرتے نہیں کرتے مجمع ذکر سنتے نہیں کرتا کسی کو کیا پریشانی مگر اس پر بھی آبجیکشن ارے کیا اٹھتے بیٹھتے جب دیکھیے آپ لوگ علی ولی کا ذکر کرتے ہیں یعنی عظمت گھٹانے کے لیے جملہ دیا جاتا ہے پہاڑوں کو علی ولی کا ہی ذکر کرتے ہیں اور کوئی تصویر ہی نہیں آپ کیا بچوں میرے نوجوان بھائیوں اس توحید کا مطلب سمجھ رہے ہو کہ علی ولی کہہ کے کیا کیا جا رہا ہے آپ میرے پاس سے مولانا کھانا وانا کھا لیا کیا کہہ رہا ہوں میں کھانا وانا کھانا کے ایک معنی ہے وانا کے کوئی معنی نہیں ہے کہ علی کو بے معنی کیا جا رہا ہے اور چلے آپ پانی وانی مولانا پی لیا پانی تو پانی وانی کیا چائے وائے پینی چائے تو چائے وائے کیا کہہ رہا ہوں بتاؤ جو ہے نا تو آپ لفظ کے لوگ اس میں مستمل ایک محمد ایک لفظ ہو جس کے معنی ہو ایک ہو کہ جس کے کوئی معنی نہ ہو لہذا اسی کیٹیگری میں علی کو لایا گیا جیسے آپ بولتے ہیں پانی وانی کھانا وانا ہے تو جب چائے وائے بولتے ہیں نا ایک لفظ کے معنی ایک لفظ کے کوئی معنی نہیں ایسی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا ارے چھوڑا علی ولی کا ذکر ہر وقت جب دیکھو علی ولی کا ذکر کرتے ہو تب وقتوں نے علی کو بلایا بھی تو ولی کہا
یہی تو دریا بیت کو جائیے، آپ ایسے خزانے سے جڑ جائیں گے جو ختم ہوتا ہی تو بھائی اب توجہ دیجیے گا، آخری بات پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے حاکم ہیں، قرآنی نقطۂ نگاہ سے حاکم کی قسمیں ممبر کے زبان میں بہت سوچے ہوتا ہوتا ہے، تو جائے کے بعد بھی تو پورا سلسلہ ہے نا ولایت کا، وہ بھی عرض کروں گا، کیا بھی عرض کروں۔ یہ ولایت، یہ امامت، ولایت جب اپنے نقطۂ معراج پہ پہنچتی ہے، امامت جب اپنے نقطۂ کمال پہ پہنچتی ہے، امامت، تو اسے ولایت کہا جاتا ہے۔ امامت ہی کی ایک اعلیٰ قسم کا نام ولایت ہے، اور امامت کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا تھا بڑی ضروریت، تو چونکہ بات آگے اس لیے عرض کر دوں کہ حاکم کی قسمت تین نہیں، حاکم تین نہیں، حاکم کی جو قسمیں ہیں وہ تین ہیں۔ فرق بتا، اردو زبان ہے بہت نازک ہے، اگر ہم یہ کہیں کہ حاکم ہمارے تین ہیں تو اللہ، رسول، علی، اور بس 11 کہاں جائیں گے؟ اس لیے حاکم تین نہیں، حاکم کی قسمیں تین ہیں، اللہ، رسول، اور پھر صفات سے پہچانوایا، اور جب اسے پہچان لو گے تو جس کی نشاندہی کرتے وہی ہوگا۔ اب یہ بتائیے، چھوٹی سی مثال، علی کی پوری تاریخ آپ کے سامنے، شب ہجرت بھی آپ کے سامنے ہے، اور ومن ذریتی بھی سامنے ہے۔ ومن ذریتی کے نتیجے میں علی کو کیا ملا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ شب ہجرت بستر رسول میں کی سوچ تو کیا ملا یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ یہ میں نے اس لیے کہہ دیا کہ نتیجے میں دکھا ہے۔ موت کو بڑھا کے دن کی مجلس میں شاید اسی لیے کم لوگ آ رہے کہ فلسفہ موت و حیات بیان کر رہا ہوں میں، لیکن موت کو حال بڑھا کر آج آپ کے سامنے بتائے میں زندہ ہوں کہ مجھے بھی موت آئے گی، اور سبھی کو آتی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میرے پاس دو چیزیں ہیں، فرض کیجیے مثال دے رہا ہوں، ایک عدد یہ گھڑی ہے، توجہ ہے نہیں بیٹھے بیٹھے، یہ گھڑی ہے بیٹھے بیٹھے، اور ایک چیز ہے میرے پر رومال، سناٹا بھی ٹوٹے گا۔ فرض کیجیے بہت کچھ ہے، ماما بھی ہے، باقی خوابی سب ہے، تو مثال دے رہا ہوں، ایک عدد گھڑی ہے، ایک عدد رومال ہے۔ یہ گھڑی میں نے جا کے بازار سے خریدی ہے، تو کس کی ہوئی؟ تو سناٹے کی محلے میں چل رہا ہے، یہ پہچان گیا بھائی کچھ دیا ہے تو کچھ دیا۔ یہ گھڑی میں نے خریدی ہے، پسینہ آ رہا تھا، بھائی سامنے بیٹھے تھے، میں نے کہا یہ رومال دے سکتے؟ ارے بھائی صاحب، اب جو میں نے واپس کیا تو میں نے کہا نہیں، میں نے ہیوا کر دیا، آپ رکھ لیجیے۔ اور جو ہے کہ یہ رومال میں نے مانگا ہے، کیا کہہ رہا ہوں، یہ گھڑی میں نے خریدی ہے، اور یہ رومال میں نے کسی سے مانگا ہے، اور اس نے مجھے دے دیا ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کا مالک کون ہے؟ میں ہوں نا، کب تک؟ جب تک زندہ ہوں۔ ایمان سے بتائیے گا، مرنے کے بعد گھڑی اور رومال کا وارث کون ہوگا؟ میری اولاد یا گھر میں بیٹھنے والے؟ کون وارث ہوگا بھائی؟ پورا مجمع نے فیصلہ دے دیا کہ بھائی جب تک آپ ہیں، آپ مالک ہیں دونوں چیزوں کے، رومال کے بھی اور گھڑی کے بھی، اور آپ کے بعد اس کے وارث آپ کی اولاد ہوگی، اس کی وارث آپ کی اولاد ہوگی، تو چاہے مالک نے چیز خریدی ہو یا کسی سے مانگی ہو، دونوں کی وارث ہوگی اولاد۔ علی کے پاس دو ہی چیزیں تو ہے، ایک رضا، ایک امامت۔ رضا خریدی گئی،
لبیک یا عباس آپ نے لگایا، لبیک یا حسین تو لگتا ہی، لبیک یا عباس لگایا، ماشاءاللہ حوصلے پر سلام ہے۔ عباس کی کیا عظمت ہے، اسی موضوع کی روشنی میں ایک دو جملے میں ضرور دوں گا، لیکن پہلے یہ بات سنیں۔ ہر چیز پہ اعتراض ہے، ایسا لگتا ہے کہ لوگ اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں اور ہم اعتراض سہنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ ہماری کوئی زیادہ لوگوں کو بات ہی نہیں، کہنے لگے ٹھیک ہے وہ تیسرا کلمہ آپ لوگ پڑھتے ہیں، تین حاتم اور قسمت حاکم جو تین اعداد ہیں تو تین ہی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن یہ بتائیے یہ تیسرا کلمہ اتنا لمبا کیوں پڑھتا ہے؟ جو نہ بولنے کی قسم کھا کیا ہے وہ بھی بولے گا، اتنا لمبا کلمہ آسان میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اور کلمہ دیکھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ارے ولی کلمہ علی رسول اللہ ہے، وسیع رسول اللہ ہے، تو خلیل قدر اللہ، اتنا لمبا کر دیتے ہیں۔ اور رات میں دیکھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، چھوٹا سا کلمہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اتنا سا، جیسی آپ کے علی کی بات آتی ہے، آپ کے علی کی بات آتی ہے، کلمہ لمبا ہو جاتا ہے، طرح کیسے ہو جاتا ہے کہ مولان میں سنتے ہیں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، اس لہجے کو یاد رکھیے گا جواب میں مزہ آئے گا آپ کو، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین یاسر الدین، یہ اتنا لمبا کلمہ، تو میں کہوں گا یہ لمبا کلمہ بھی ہم قرآن سے لائے، یہ لمبا کلمہ ابھی ہم قرآن سے لائے، پڑھو آئے میں لائے۔ اللہ نے اپنی ولایت کا بھی اعلان کیا، رسول کی ولایت کا بھی اعلان کیا، اور علی کی ولایت کا بھی اعلان کیا۔ ارے اب تک متوجہ ہونا چاہیے، اللہ نے جب اپنی ولایت کا اعلان کیا اتنا سا انما ولیکم اللہ کی ساتمام، جب رسول کی بات ہے اللہ رسول ہوں ایک تیسری بات، اور جیسی ولایت علی کی بات آئی اللہ نے بھی عبادت لمبی کر دی، الذین آمنوا الذین اسے بھی آپ نوجوان فضائل سے عباس کون علی کے بیٹے ہیں، کوئی منصبدار نبوت ہے، کوئی منصبدار امامت ہے، کوئی منصبدار رسالت، سارے منصبدار لوگ ہیں، نبی و رسول و امام ہوں۔ جناب عباس نہ منصبدار نبوت ہے، نہ منصبدار رسالت ہے، اور نہ ہی منصبدار امامت ہے۔ توجہ فرمانا، تو پھر آپ کا بھی کوئی عہدہ کوئی مرتبہ ہے،
یا نہیں؟ کس لقب سے یاد کرتے ہیں عباس کو؟ عباس سے علمدار، عباس سے علمدار۔ حضرت عباس نبی نہیں، رسول نہیں، امام نہیں، نہ منصب نبوت پہ فائز، نہ منصب رسالت پہ فائز، نہ منصب امامت پہ فائز۔ ہاں علمدار ضرور ہے، لیکن مرتبہ کیا ہے عباس کا؟ وہ ایک منصب دار کی زبان کو سنیے۔ چوتھے امام منصب دار امامت ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ چوتھے امام کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اکبر، کیا عظمت ہے جناب عباس۔ فرماتے ہیں اپنی مسائل کی منزل نہیں، 2 منٹ پر ساتھ دیجئے اور اس کے بعد انشاءاللہ مسائل کا آپ کیا کریں گے، لیکن بہمان کے فضائل میں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے آپ کے چوتھے امام امام سجاد علیہ السلام، منصبدار امامت ہے نا، وہ اپنے چچا عباس کے لیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ ہماری زبان نہیں ہے کسی کو کچھ کہہ دے، جسے چاہے حاجی جی کہہ دیں اور جسے چاہے حافظ جی کہہ دیں، دوسرا ٹائٹل جس کو چاہے دے دے، نہیں، زبان معصوم ہے۔ ایک منصبدار کی زبان سے یہ جملے نکل رہے ہیں جو منصبدار امام پر فائز ہے۔ ہمارا اپنا چوتھا امام کیا فرمایا آپ نے؟ اللہ جو ہے، اللہ میدان قیامت میں میرے چچا کو وہ عظمت، میرے چچا عباس کو وہ عظمت اور وہ مرتبہ عطا فرمائے گا کہ اولین اور آخرین اس مرتبے کو دیکھ کے رشک کریں گے۔ یہاں بھی برابر کی بات چاہیے کیوں؟ اس لیے کہ عباس کو ثانی حیدر کہا جاتا ہے۔ کمال ہے کہ عباس کی شکل میں ثانی حیدر تو پیدا ہوا، مگر آج تک کوئی ثانی عباس پیدا نہیں ہوا۔ محمد علیہ محمد کا کیا کہا آپ کے چوتھے امام نے منصبدار امامت نے؟ کیا کہا؟ روز قیامت اللہ میرے چچا عباس کو ایسا مرتبہ عطا فرمائے گا، ایسی عظمت عطا فرمائے گا کہ اولین آخرین سب کے سب اس مرتبے کو دیکھ کے رشک کریں گے۔ بچوں کے چھوٹے بھائی کو بتاؤں، ایک چیز ہے حسد اور ایک چیز ہے رشک۔ حسد بدترین فعل ہے، کبھی کسی پہ حسد نہیں کرنا بھائی کرے۔ حسد الگ چیز ہے، رشک الگ چیز ہے۔ حسد یہ ہے یہ کیسے اونچا جا رہا ہے اسے نیچے کھینچو، رشک یہ ہے کہ اللہ اسی اونچائی پہ میں بھی پہنچ جاؤں۔ بہت فرق ہے، اور حسد کا نقصان دنیا میں بھی آخرت میں بھی ہے۔ تو اور کی ہاتھ دہرا دوں، پیغام بھی ملنا چاہیے۔ الحسد و معصوم فرماتے الحسد یاکل الایمان کما تاکل النار الحطب۔ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یعنی حسد کی موت ایمان میں نہیں ہوگی۔ پناہ مانگی اللہ سے، دعا کی اللہ اس حسد کی بیماری سے ہمیں دور کر۔ اب مولا فرماتے ہیں کہ مجھے حیرت ہے، تعجب ہے اس حاسد پر جو اپنے صحت جسم کا بھی خیال نہیں کرتا۔ تو حسد سے جسمانی صحت میں دلبری کا خراب ہو جاتی ہے۔ تو حسد یعنی دوسروں کو نیچے کھینچنا، اور رشک یعنی یہ تمنا کرنا یا اللہ یہی اونچائی ہمیں بھی مل جاتی۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا رشک یعنی کیا؟ مولا نے کہا کہ میرے چچا عباس کو اللہ وہ مرتبہ عطا کرے گا قیامت کے دن کہ اولین و آخرین سب کے سب اس مرتبے کو دیکھ کر رشک کریں گے۔ یعنی کیا رشک کریں گے؟ کاش یہ مرتبہ ہمیں بھی مل جاتا۔ بڑے ہلکے سے لے رہے ہیں، اولین و آخرین میں آدم سے لے کے قیامت تک کے لوگ آگے نا، تو آپ کو جو قیامت تک آنے والے لوگ ہیں، آدم سے لے کے قیامت تک آنے والے لوگ، اس میں نبی بھی ہوں گے، اس میں رسول بھی ہوں گے، کیا کہہ رہا ہوں، اس میں امام بھی ہوں گے۔ اگر نبی ہے تو منصبدار نبوت ہے، رسول ہے تو منصبدار رسالت ہے، امام ہے تو منصبدار امامت ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ جناب عباس نہ منصبدار نبوت ہے، نہ منصبدار رسالت ہے، نہ منصبدار امامت ہے، ان کو اتنا بڑا مرتبہ
ملے گا کہ منصبدار بھی رش کریں گے، منصبدار رش کریں گے۔ پروردگار تیرا سمجھ میں نہیں آیا یہ فیصلہ ایک غیر منصبدار کو اتنا بڑا مرتبہ دے رہا ہے کہ منصبدار رش کرے، کاش کی مرتبہ ہمیں مل جاتا۔ تو آپ سنیے ایک باری بڑے عالم کا تبصرہ پیش کر رہا ہوں، انہوں نے اپنے کتاب میں لکھا ہے کہ معاملہ یہ ہے، سنیے گا، معاملہ یہ ہے کہ ایک ذمہ داری منصبدار کی ہوتی ہے اور ایک ذمہ داری علمدار کی ہوتی ہے۔ اس کی مثال کربلا میں ملے گی، سنیے مسائل ملے، ایک منٹ رکے رہیے گا بات مکمل کروں۔ کربلا کے میدان میں حسین کون ہے؟ منصبدار ہے، اور عباس کون ہے؟ علمدار ہے۔ ایک ڈیوٹی علمدار کی ہے، ایک ذمہ داری منصبدار کی ہے۔ منصبدار دین کو بچاتا ہے، علمدار منصبدار کو بچاتا ہے۔ حسین دین بچا رہے تھے، عباس حسین جتنے نعرے آ رہے ہیں اس سے مجھے بولنے کا موقع نہیں، میں جس کرتا ہوں بڑی عقیدت سے محبت سے اسی علمدار کا ماتم کرنے ہم رہے ہیں جو حسین کو بچا رہا۔ عباس کے جیتے جی ایک کی حسین بڑی رکھا۔ عباس کربلا کے دھارا سے، اہل حرم کے دھارا سے، کربلا کے بچوں کے دھارا سے کوئی ایسا نہ ہوگا جس کی چیخ بدل نہ آ جائے۔ عباس کربلا کے بھروسے کا نام، عباس کربلا کے ناز کا نام، عباس کربلا کے اعتماد کا نام، عباس کربلا کے یقین کا نام۔ جوانوں بتاؤ عباس کربلا کے کس بھروسے کا نام ہے؟ عباس کربلا کے اس بھروسے کا نام ہے کہ جب عباس کی شہادت کی خبر خیمے میں آئی تو بچوں نے پانی مانگنا بند کر دیا۔
فرماؤں گا طاقت جواب دیکھیں بندوں کی کوشش عباس کا فیصلے آپ اس دن حالات کے عباس میں نے عرض کیا تھا دن کے مجلس میں کہ مدینے سے لے کے کربلا حسین کی حکمت کا عباس کی شجاعت میں پیدا تھا جب بھی عباس کو غصہ آیا حسین نے رو دیا ایک منزل آئی کہ شب عاشور عباس کے جذبات کو کہاں حسین نے دبایا میں سب کا ذکر نہ کر سکا ہوں اس کو بھی موقع نہیں ہے میں ایک دو اشارہ دینا چاہتا ہوں مدینے میں رکا امام حسن کے جنازے فقیروں کی بارش ہوئی عباس کو غصہ آیا وہاں رکا فرد امام کے نظر میں برس بہت ڈالا وہاں عباس کو غصہ آیا آپ نے وہاں رکا فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے گئے وہاں عباس کو جلال آیا تو زینب سے مدد مانگی میرے شیر کو جلال آیا عباس کو جلدی پکارو ورنہ بھول کا دریا بن جائے گا اپنے شیر کو حسین نے نہ جانے کس حکمت عملی کے گھر دبا کے رکھا کھینچ کے رکھا ورنہ قیامت سے پہلے قیامت آ جاتی جب عاشور کی رات آئی کلیجہ پھٹ جاتا ہے روایتوں سے اتنا عباس کو دبایا گیا جب شب عاشور آئی تو وہاں خیموں کا معائنہ کرنے لگے کبھی زینب کے خیمے میں گئے کبھی ام کلثوم کے خیمے میں گئے کبھی رباب کے خیمے میں گئے ہر جگہ ایک الگ منظر دیکھا اور کہتے ایک مرتبہ عباس کے خیمے میں آ گئے کیا دیکھا علی کا شیر اپنی تلوار میں شکل لگا حسین نے دیکھا عباس کیا ہو رہا ہے جنگ کی تیاری ہو رہی ہے کل روز عاشورہ ہے نا تو دیکھیے گا آپ سے بیادبی کا انجام کیا ہوگا انسانی کو تو بتا دوں گا عباس تلوار ذرا مجھے دو حسین نے تلوار دی اور دو ٹکڑے کر کے زمین پر رکھ دے اے عباس لے آئے تو مدینے چلے انتظار ہے کہ کیا میری باری بھی آئے گی کیا صاحب ختم ہو گئے تو عائشہ کی باری آئی کبھی اکبر جا رہے ہیں کبھی آسانی سے مسائل نہ سنا رہے کبھی علی اکبر جا رہے ہیں کبھی قاسم جا رہے ہیں کبھی ابو محمد جا رہے ہیں اور جب کوئی نہ رہا میں مرتبہ عباس آئے کیا عدب تھا کیا ہاتھوں میں جوڑ کے کھڑے ہو گئے مولا اب تو مجھے اجازت دے دیجیے میرے شیر تم تو میرے لشکر کے سردار ہو تمہیں مرنے کو کیسے بھیج دو ہماری کا فکرہ سنیں گے جیسے امام نے کہا تم تو میرے لشکر کے سردار ہو فَنَظَرَ يَمِينًا وَشِمَالًا عباس نے داہی طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا کہا وہ لشکر کہاں رہا اس گھر میں سردار جناب فاطمہ کے مجھے خوش کرنا جناب ام المنین بھی کہیں اس مجلس میں ہوں تو میں نے خوش کر دیا ہے امام حضرت کے دھول کے لیے محرم جو رخصت ہو رہا رونے کی کثر باقی نہ رہ جائے ان آسموں کی قیمت کاندہ کا میدان قیامت میں ہوگا امام نے کہا باز کچھ سنائیں سن رہے ہو خیموں سے جو آواز آ رہی ہے سن رہے ہو کہا وہ تو ساتھ محرم سے سن رہا ہوں کہاں سن رہے ہو کہاں بچہ کہہ رہا لتاش لتاش کب جنگ کے لیے نہ جاؤ مشکلہ اٹھاؤ علم اٹھاؤ پہلے بچوں کے لیے تھوڑا پانی کا انتظام کرو پوری آواز نہیں پڑھ سکوں گا میں سنیے جناب عباس ایک مردم مشکلہ لیتے علم لیتے ہیں اور خیمے سے رخصت ہوئے تو جناب زینب سے کہا میری بہن مجھے رخصت کر دیجئے شہزادی زینب سے رخصت سنیں کہ زینب کا جملہ فرماتی ہے کہ عباس تم بھی جا رہے ہو
جہاد کی اجازت نہیں ہے. عباس جو بھی لڑائی کر رہے ہیں اسے دفاع کہہ سکتے ہیں. تلوار تو رات میں چھوڑ دی تھی. عباس کو دیا جائے ٹوٹا ہوا نیزہ. اللہ اتنی بڑی فوج اور اس سے مقابلے کے لیے ٹوٹا ہوا نیزہ. میرے شیر یہ نیزہ تمہارے لیے کافی ہے. جناب عباس نے پہلا کام کیا, فرات پر قبضہ کیا. مشکل سکینہ کو پانی سے بھرا اور بھرنے کے بعد اب عباس کو اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. اب اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے. اب فکر ہے کہ یہ ہے کہ یہ پانی کسی طرح سکینہ کے لبوں تک پہنچ جائے. امام عطا سنیے گا, عباس کو وفادار کہتے ہیں نا, جو کہتے ہیں وفادار. کربلا میں کون بے وفا تھا؟ حسین کے جتنے جانسار تھے سب وفا تھے, لیکن وفا کا لفظ عباس سے جو محسوس ہو گیا. عباس کی وفاداری کے بہت سے ثبوت دیے جا سکتے ہیں. بس ایک گوشہ سنیے, انشاءاللہ آوازیں بلند ہو جائیں گی. کہا جاتا ہے اور تاریخوں میں ملتا ہے کہ جب لوٹا ہوا قافلہ دربار یزید میں پہنچا تھا تو جو کربلا میں سامان ٹوٹے گئے تھے وہ یزید کے سامنے پیش کیے گئے. یہ بیویوں کی چادریں ہیں, یہ سکینہ کا گوشوارہ ہے, انشاءاللہ بہت روئیں گے. انہیں سامانوں میں سے ایک سامان باہر آیا. آپ سمجھتے ہو کیا؟ وہ عباس کا علم تھا. عباس کا علم تھا. جب علم کا پھیلا کھولا تو اب یہ مقتل کی روایت ہے, یزید 3 مرتبہ کھڑا ہوا, 3 مرتبہ کہا کہ یزید تجھے کیا ہو گیا؟ کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ علم تھا, اس کے ہاتھ میں علم تھا, یہ ایسا قیامت کا وفادار تھا. ہم نے تو سنا ہے کہ تم نے اسے تیروں سے چھلنی کر دیا, لیکن علم پہ تیر نہ لگا. کیونکہ مشکلے میں پانی سلامت ہے. عباس نے کیا حکمت عملی اختیار کی؟ مشکیزے کا تسمہ ڈاکوں سے لگا دیا اور علم کو کٹے ہاتھوں سنبھالے رکھا. اللہ اکبر. کہہ رہا ہوں نا, اتنی آسانی سے وضاحت نہ سنو. اچانک ہوا میں سنسناتا ہوا تیر آیا اور 2 تیر ایسے گھس لیے گا. ایک تیر مشکل سکینہ میں لگا, ایک تیر عباس کی آنکھ میں لگا. عباس نے
سوچا یہ تیر کیسے نکالوں، آپ نے اپنا سر جھکایا، تیر کو گھٹنوں سے پکڑا، چلا جا رہے تھے کہ ظالم نے پوری طاقت سے عباس کے سر پر ایسا لوٹ مارا، عباس نے اڑا کے زمین پہ گر گئے۔ اللہ نے یہ مسائل کا ہم گوشہ ہے، آپ کی نظر میں نہ ہو، میری نظر میں نہ ہو، عباس کے نظر میں مسائل کا اتنا ہم گوشہ ہے، کسی ذاکر سے جناب عباس نے خواب میں کہا تھا، میرے ذاکر میرے مسائل کا ایک اہم گوشہ ہے، میرے عزاداروں کو کیوں نہیں سناتا، میرے ماتمداروں کو کیوں نہیں بتاتا؟ کہا اللہ میں تو سارے مسائل کی گوشے پڑھتا ہوں، رخصت بھی پڑھتا ہوں، رجب بھی پڑھتا ہوں، شہادت بھی پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں میرے ذاکر، میرے عزاداروں کو میرے مسائل کا یہ گوشہ ضرور سنایا کر۔ کہا ہمیں نہیں معلوم ہے، آپ ہی بتا دیجئے وہ کون سا گوشہ ہے جو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ کہے میرے ذاکر کربلا میں جو شہید گھوڑے سے گرتا تھا زمین پہ اپنا ایسی لاش جس میں بھی لمک کے جان باقی ہے سامنے آئے سن انشاءاللہ لوگ یا بھی کچھ نہیں ہوئے انشاءاللہ دلیا ہوگا۔ آئے اور آنے کے بعد عباس کا زخمی سر اٹھایا، اپنے ذات میں مبارک پر رکھا، عباس تمہارا آقا سرانے آ گیا، میرے شیر تمہارا آقا آ گیا۔ جیسے حسین کی آواز سنی عباس نے محسوس کیا میرا سر اور امام کے سامنے پر